ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 6 اگست جمعہ کا جو لائیو بیان ہوتا ہے، بڑی تعداد میں آپ لوگ پوری دنیا میں سنتے ہیں اور کسی نہ کسی اصلاحی موضوع کو لے کر ایک اہم وقت اور حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے کسی ٹاپک پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری تمام کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان مقاصد میں 100% کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اہم عنوان کو ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، جس کا عنوان تھا کہ مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے بہکتے قدم۔ سوشل میڈیا پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میری قوم کی بیٹیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر ان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کو تیار ہے، اور کس طرح کورٹ میں باقاعدہ مسلم بیٹوں کی طرف سے بھی اور مسلم بیٹیوں کی طرف سے بھی اپلیکیشن، درخواستیں دی جا رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے، ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں اور واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گزشتہ ہفتے باقاعدہ ہم نے یہ عنوان رکھا تھا کہ مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے بہکتے قدم، آخر کون ہے ذمہ دار؟ مسلم بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، آخر کون ہے ذمہ دار؟ تو اس عنوان پر ہم نے تمام چیزیں تفصیلی طور پر رکھی تھی، اور پھر الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گزشتہ ہفتے کے بیان کو سامنے رکھ کر بہت ساری مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس ٹاپک کو اپنی مہم کا عنوان بنا لیا ہے۔ میری معلومات کے اعتبار سے جیسے جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بھی اب مہم چلا رہے ہیں اسی عنوان پر کہ مسلمان بیٹے اور بیٹیاں جو غلط راستوں پر جا رہی ہے ان کو کس طریقے سے روکا جائے۔ ایسے ہی گزشتہ کل باقاعدہ مسلم پرسنل ووٹ کے ذمہ داروں میں سے بڑے ذمہ دار اور بڑے عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی باقاعدہ ایک لیٹر
سوشل میڈیا پر بھی آیا اور آج کی صبح میں باقاعدہ تمام اردو اخبارات کی وہ صفحے اول پر نشر بھی ہوا، جس میں احساس دلایا گیا کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں یہ افسوسناک عمل ہے۔ اور پھر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ہی مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے گویا کہ اس مہم کا آغاز کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام مذہبی تنظیمیں اور علماء کرام، خطبہ، واعظین، سرپرست اور پیرنٹس اس بات پر توجہ دیں۔ اس لیے آج کا بھی ہم نے عنوان، اس ہفتے کا بھی ہم نے گویا کہ پارٹ 2 کے نام سے گویا کہ آج کا ہم نے عنوان یہ رکھا ہے کہ مسلمان بیٹیوں اور بیٹوں کے بہکتے قدموں کو روکا جا سکتا ہے، بھٹکتے قدموں کو، لڑکھڑاتے قدموں کو روکا جا سکتا ہے۔ اور میرے قوم کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جو کفر کی دہلیز پر جانا پسند کر رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بدترین اور گھٹیا عمل کر رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، جی ہاں، پیرنٹس ذمہ دار ہیں، اولین درجے میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار ہیں، قوم کے خطباء، واعظین اور ائمہ ذمہ دار ہیں، مذہبی تنظیمیں، ملی تحریکی تنظیمیں ذمہ دار ہے، سماج ذمہ دار ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ جمعے کے بیان میں میں نے یہ کہا تھا کہ محلے میں جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کو نبھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں عام آدمی یہ کہتا ہے میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو پان ٹپری چلاتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، یا میں تو ٹیلر ہوں، میری محلے میں ٹیلر کی دکان ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو کرانہ میری دکان ہے اور میں تو دودھ بیچتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، بلکہ سماج کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اگر وہ پان ٹپری پر ہے تو اس کو بھی خبر ہے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، اگر وہ ٹیلر کی دکان چلا رہا ہے اس کو بھی خبر ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ گناہوں کو اگر ہوتا دیکھے، اور اتنا بڑا گناہ کہ میری قوم کی بیٹیاں رمیش پرکاش اور گنیش کے ساتھ جا کر ایمان و اسلام کو چھوڑنے پر راضی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے، تو یہ تو بڑا افسوسناک اور گھٹیا عمل ہے۔ اب کوئی بھی آدمی چین سے نہ بیٹھیں، ہر شخص یہ سمجھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، ایک رکشہ پولر کی، ایک رکشہ چلانے والا، ایک ٹانگا چلانے والا، ایک سواری کی گاڑی چلانے والا، ایک محلے میں پان ٹپری والا، دودھ کی دکان والا، کرانہ دکان والا، غرض یہ کہ ہر عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں کو اگر ہوتا دیکھ رہا ہے تو وہ روکیں۔ اور اتنا بڑا گناہ کہ ایمان چھوڑ کر کفر میں اگر کوئی بیٹھے جا رہے ہیں، یہ بیٹیاں نہ جا رہی ہے، تو اتنا بڑا گناہ اگر وہ ہوتے دیکھ رہا ہے، یا گھومنے والے جو پارکوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برقعے والی بیٹی اگر کسی غیر مسلم بیٹے کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ رنگ رنگلیاں منا رہی ہے اور پھر وہ اس کو جھوٹے وعدے کر رہا ہے اور وہ آگے چل کر ایمان چھوڑ سکتی ہے، اس کے چکر میں پھنس سکتی ہے، تو ایک عام آدمی جو پارک میں گھوم رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی مجھے کیا کرنا پڑا، کس کی بیٹی ہے، کیا ہے، کون ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا برائیوں کو روکنے کے لیے، جی ہاں، تو نے کیا کیا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بادشاہ نمرود نے خطرناک آگ جلائی تو واقعات میں ملتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی تھی اور اس آگ پر ڈال رہی تھی، جی ہاں،
उस आग पर डाल रही थी तो किसी ने उससे पूछा कि ओ नादान चिड़िया, इतनी खतरनाक आग के जिसके शोले आसमान तक छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, इतनी खतरनाक आग, और तेरी ये एक एक कतरा पानी से क्या आग बुझेगी? तो उस चिड़िया ने उस वक्त जवाब दिया था कि मैं जानती हूँ कि मेरे इस एक कतरे से आग पर कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी या अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी होगी तो कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा रहेगा, मेरा नाम आग भड़काने वालों में और गिरगिट की तरह भूख मारकर आग जलाने वालों में नहीं लिखा रहेगा। जी हाँ, तो कोई शख्स ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है, ये तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब की जिम्मेदारी है, ये तो इमाम की, ये तो मौलाना साहब की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसके जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। और सबसे पहले मैं ये बात पहुंचा दूं कि माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार है। माँ बाप से भी ये कहा गया, पेरेंट्स से ये कहा गया, अल्लाह ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। जी हाँ, बाप अपने बेटों को गर्मी में देखना पसंद नहीं करता है, वो उसकी ताकत के मुताबिक उसके लिए ठंडक का इंतजाम करने के लिए कूलर की ताकत है कूलर लाता है, एसी की ताकत है एसी लगाता है कि मेरे बच्चे गर्मी बर्दाश्त ना करें, मेरे बच्चों को ठंडक मिले। माँ अपनी ताकत के एतबार से कोशिश करती है कि सर्दी के दिनों के आने से पहले बेटियों के लिए, बच्चों के लिए मेरे स्वेटर का इंतजाम हो जाए। सर्दी से बचाने की कोशिश माँ बाप करते हैं, गर्मी की लू से बचाने की कोशिश माँ बाप करते हैं। अगर उसको सर्दी होने का खतरा है तो आइसक्रीम नहीं खिलाते हैं, बच्चा लाख चाहता है, बड़ा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि नहीं ये आइसक्रीम इसको नुकसान देगा, तो माँ बाप उसको हजार लाड़ प्यार के बावजूद आइसक्रीम नहीं खिलाते, बल्कि आइसक्रीम से कोई कीमती चीज उसको देते हैं ताकि उसको तकलीफ से बचाया जा सके, लेकिन उसके लाड़ प्यार के बावजूद भी उसको आइसक्रीम या ठंडा या बर्फ या कोका कोला या ठंडा मशरूब नहीं पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी सेहत को नुकसान देगा। तो जैसे मैं माँ बाप से ये मिसाल देकर कह रहा हूँ कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हर किस्म की तकलीफों से बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही अल्लाह ने ये कहा माँ बाप से, पेरेंट्स से ये कहा कि बचाओ अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से। आज आप देखें कि सबसे पहले तुम्हें यह कहूंगा कि हम मुसलमान लड़कियों के और मुसलमान लड़कों के दिमाग में, क्योंकि दीन के से दूर होने की वजह से इस्लामी तालीमात और घरों में आज हमने दीनी माहौल उनको नहीं दिया है, तो आज हाल ये हो गया है कि दीन और इस्लाम से इतने दूर हो गए कि उन्हें ये फर्क भी नहीं नजर आ रहा है कि इस्लाम छोड़ने में मेरी जिंदगी कैसे तबाह होगी और मैं आखिरत के कैसे हमेशा हमेशा के अजाब का मुस्तहिक बनूंगा। तो सबसे पहले तो एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के के दिमाग में, एक मुसलमान के दिमाग में ये बात डाली जाए कि बेटा तेरी किसी भी हाल में मुशरिक से और काफिर से शादी नहीं हो सकती, तेरा निकाह नहीं हो सकता। और अगर जाहिरी तौर पर तू कोर्ट में जाकर अगर निकाह कर भी रहा है या जाहिरी तौर पर तू मंदिर में जाकर 7 फेरे लगा भी रही है, तो ये तेरा निकाह नहीं हुआ, जिंदगी भर तू जिना करेगा। और इस्लाम अगर तूने छोड़ दिया, दीन तूने छोड़ दिया, तो तेरी दुनिया भी तबाह, तेरी आखिरत भी तबाह। और आज मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, जिन लड़कियों ने अपनी जिंदगी में गैरों से, काफिरों से या भगवा ट्रैप का या भगवा लव जिहाद का शिकार होकर या भटक कर कदम उनके बहक गए हैं, जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की है, काफिरों से शादी की है, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपको यह कह रहा हूं कि मैं सैकड़ों ऐसे वाकयात बता सकता हूं कि उसके बाद उनकी जिंदगी किस तरीके से उन्होंने तबाह किया है और उसका गलत इस्तेमाल कैसे किया है और उसकी उस बेटी की जिंदगी वैश्या से भी बदतर कैसे बनाई है। फिर आखिर में यह हुआ कि या तो उस बेटी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो या तो वो लौट आई इस्लाम और ईमान में जान बचाकर भाग आई, तो फिर मसला ये हुआ कि समाज उसको कबूल करने को तैयार नहीं। या फिर ऐसे भी वाकयात देखने को आ रहे कि जिन बेटियों की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने इश्क के भूत और इश्क
के चक्कर और प्यार के चक्कर में काफिरों से शादी तो कर लिया, लेकिन जब देखा कि उनकी जिंदगियां दुनिया ही में जहन्नम बन गई, तो फिर ऐसे लड़कियों के वाकयात आ रहे कि या तो वो फांसी पर लटक रही है, या किसी नदी में जाकर कूद कर अपनी जान दे रही है, या आत्महत्या कर रही है, या ट्रेन के सामने कूद रही है, या बिल्डिंग पे से कूद रही है, क्योंकि ऐसी बेटियां जिन्होंने गैरों के साथ अपना शादियां की है, तो फिर जनाब कुछ ही महीनों के बाद में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किस तरीके से फंसाया गया था। जी हाँ, मैं मेरी बेटियों से भी कहता हूँ कि खुदा के वास्ते खुलकर बयान करना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मेरी बेटियों से कहूंगा और समाज के तमाम जिम्मेदारान से, माँ बाप से और तमाम जिम्मेदारों से कहूंगा, उलमा हो, मुफ्तियान हो, अइम्मा हो, पेरेंट्स हो, हर एक मिल्ली तंजीमें, मजहबी तंजीमें हो, मैं उनसे कहूंगा कि खास तौर से सबसे पहले इस बात की मेहनत करें कि हमारे बेटों के, हमारी बेटियों के दिमाग में ये बात डाल दें कि तुम्हारा किसी भी हाल में किसी मुशरिक और काफिर से निकाह नहीं हो सकता, है ना। लेकिन क्या करिए, जिनको एक्टर मानते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं, जिनको हीरो मानते हैं और जिनकी नकल करते हैं कपड़े पहनने में, हेयर स्टाइल में, खाने में, पीने में, जिनकी नकल करते हैं, तो अब जनाब उनका वो हीरो तो गैर मुस्लिम से शादी किए हुए है और वो कहता है कि भाई मैं तो एकदम सेकुलर आदमी हूँ, मेरी बीवी जो है अपना अपना पूजा करती है और मैं अपना अपना नमाज भी पढ़ता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे बीच में धर्म कभी आड़े नहीं आया। ये पागल के पेट का है, जिना कर रहा है, औलाद जो पैदा हो रही है वो भी जिना की पैदा हो रही है, और तू कहता है कि मैं तो मुसलमान हूँ और मेरी बीवी जो है वो हिंदू है और वो अपना अपना पूजा करती है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। अबे जाहिल के पेट के, तुझे क्या खबर है कि तू जिना कर रहा है। जी हाँ, और कभी कभी उल्टा ऐसा वाक़या भी होता है कि कभी कभी सामने वाला कहता है कि ठीक है तू अपने मजहब पर कायम रहे, तो अब अगर बेटी ये समझ रही होगी, अगर दुनियावी तालीम और कॉलेज की तालीम ली हुई है और ईमान और इस्लाम का फर्क अगर इसे पता नहीं है और कुफ्र का और इस्लाम का और ईमान का फर्क अगर इसे पता नहीं है, तो फिर ये बेटी कहती है कि मैं तो रोजे भी रख रही हूँ और मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ और मेरा शौहर जो है वो मुझे रोजा नमाज से मना नहीं करता है, वो अपना अपना पूजा करता है। ओ मेरी बेटी, याद रख, पहले तुम्हारे दिमागों में ये बैठना जरूरी है कि मुशरिक से, काफिर से किसी हाल में शादी हो ही नहीं सकती है, धर्म हमारा इजाजत देता ही नहीं है। अब जो शादी करेगा तो जाहिर बात है कि वो जिना करेगा, जो औलाद पैदा होगी वो वलदुज़्ज़िना, वो हराम की औलाद पैदा होगी। जी हाँ, आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इस बात को महसूस किया। जी हाँ, जो मुहिम हमने 3 हफ्ते पहले से छेड़ी थी, आज वो मुझे खुशी हो रही थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इस बात को महसूस किया, जमात इस्लामी ने भी इस बात को महसूस किया और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि अब ठीक है, इनको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले मुस्लिम बेटियों को ये बात कह दूं, मुस्लिम बेटों को ये कह दूं कि बाकायदा आपको टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, भगवा लॉ ट्रैप चल रहा है बाकायदा। जी हाँ, भगवा जिहाद चल रहा है। जी हाँ, उसको जिहाद कह रहे हैं कि जैसे हम जिहाद कहते हैं ना, किसी पाकीज़ा अमल को, इन काफिरों को ये नहीं मालूम है कि जिहाद कितना पाकीज़ा लफ्ज है। तो अब ये पूरा भगवा ट्रेनिंग, बाकायदा नौजवान हिंदू नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है और बाकायदा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ हिंदू बेटियों को भी ट्रेनिंग दी गई है कि जो किसी भी तरीके से मुसलमान लड़कों की जिंदगियों से खेलें या मुसलमान बेटियों की जिंदगी से खेले, तो उनको ट्रेनिंग दी गई बाकायदा। और फिर वो ट्यूशन क्लास के नाम पर, कॉलेज में नोट्स देने के नाम पर और फिर फ्रेंडशिप के नाम पर, और फिर वो एक दूसरे से नोट्स देते हैं, ताल्लुकात कायम होते हैं, फिर एक दूसरे के करीब जाते हैं, फिर ये उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही है, वो उसके बर्थडे पार्टी में आ रहा है, और फिर माँ बाप भी दोनों के, मुसलमान और हिंदू दोनों के माँ बाप ही कहते नहीं वो तो फ्रेंड है और बड़े अच्छे दोस्त है, फ्रेंड है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बेटो, कोई फ्रेंडशिप को जगह नहीं है, यही फ्रेंडशिप आगे फिर जिना तक ले जाते हैं। और मुझे कहने मत दो, मुझे अफसोस हो रहा है कि कई मुस्लिम बेटियां
माँ बाप को खबर भी नहीं है। माँ बाप तो बोल रहे नहीं, वो फ्रेंड का उसके बर्थडे था, आज बर्थडे पार्टी में उसने दावत दिया है, तो मेरी बेटी उसके फ्रेंड के या उसका क्लासमेट है, उसका क्लास फेलो है या उसका कजिन है, वो वहां उसकी बर्थडे पार्टी में गई है। कई वाकयात पुलिस स्टेशन में ऐसे आज भी दर्ज है कि वो बेटियां जब बर्थडे पार्टी में गई है तो उनको नशे की दवाएं या नशा कराकर या नशा की चीज पिलाकर उनके साथ रेप किया गया, और फिर उसके बाद में बेटी के पास में कोई रास्ता नहीं रहता है। तो बहुत सारे ऐसे शर्मनाक वाकयात पेश आ रहे हैं कि कहते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं बेटियों से कहूंगा कि कोई इश्क विश्क नहीं है, कोई प्यार वार नहीं है, आओ मेरे पास। अगर किसी के दिमाग में अगर प्यार और इश्क का भूत सवार होगा तो मैं दिखाता हूं आपको सैकड़ों ऐसी वीडियो और सैकड़ों ऐसे वाकयात, और उन बेटियों से भी मिलाऊंगा कि जिन बेटियों की जिंदगियां इन लोगों ने बाकायदा प्लान के तौर पर तबाह की है, क्योंकि उनको टारगेट दिया गया है, उस पर पैसा भी मिल रहा है। भगवा ट्रैप पूरा इस पर काम कर रहा है, आरएसएस का एक पूरा टोला इस पर काम कर रहा है। मेरी बेटियों, खास तौर से इस बात को समझो। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इस बात को समझाएं कि आखिर ये जो चल रहा है ये पूरा एक प्री प्लान, एक मंसूबाबंद तरीके से काम चल रहा है। और मैं फिर सबसे पहली बात कहूंगा कि सबसे पहले तो माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी हाँ, खुली छूट दे रहे हैं। माँ बाप जो है आजादी दे रहे हैं। माँ बाप जो है हायर एजुकेशन के नाम पर और आला डिग्री दिलाने के नाम पर बेटियों को कहीं भी छोड़ने को तैयार है, और उनको एहसास भी नहीं है कि हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं कि बेटियों को कैसे संभाला जा सके। माँ बाप जिम्मेदार, सबसे बड़े तो माँ बाप जिम्मेदार है। अभी एक वीडियो आई निजामाबाद की, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। माँ ने भेजा, बाप ने भेजा, कौन है? उनकी फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है। अरे पागलो, पढ़े लिखे जाहिलों, कोई अच्छा दोस्त नहीं है। कोई एक लड़का और एक लड़की कोई दोस्त नहीं हो सकते हैं। याद रखो इस बात को, कोई दोस्त नहीं हो सकते हैं। आखिर में जो नतीजा आ रहा है, फिर उसके बाद खून के आंसू रोने से कोई फायदा नहीं है। मत जाने दो अपनी बेटियों को किसी की बर्थडे पार्टी में, मत जाने दो किसी दोस्ती और फ्रेंड के नाम पर, मत जाने दो उनको किसी स्कूल के ट्रिप के नाम पर गैरों के साथ। सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि जनाब जो तालीमी इदारे हैं और जो मुलाजिमत और नौकरियों के मामले हैं, तो मर्दों और औरतों का जो इख्तिलात हो रहा है और फिर वो दीनी तालीम से दूर है। तो अब बेटियां, बेटियां, लड़के और लड़कियां सब साथ पढ़ रहे हैं, तो जनाब फिर वो तालीम जो मखलूत तालीम है, वो तालीम जो खराबी पैदा कर रही है, वो नाकाबिले बयान है। इसलिए मैं मुसलमान लोगों से कहूंगा, अल्लाह ने जिनको सलाहियतें दी है, जिनको माल दिया है, जिनको दौलतें दी है, जो स्कूल्स चला रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर अल्लाह के वास्ते तुम कुछ कर सकते हो, तो अल्लाह के वास्ते बेटियों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो और बेटों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो। हम कितना भी रोकना चाहे तो हम माहौल को रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर किसी तालीमी इदारे चलाने वाले, किसी कॉलेज और स्कूल चलाने वाले की ये नियत होगी कि ये तो दूसरों की बेटियां भाड़ में जाए, मुझे क्या करना पड़ा है, मैं तो अपना स्कूल कॉलेज चला रहा हूं, मुझे तो डोनेशन मिल रहा है, तो मैं तो करोड़ों कमा रहा हूं और ये तो मेरी तिजारत है, वाइट बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूं। कल कयामत के दिन इदारों के उन सरपरस्तों, उन जिम्मेदारों और मैनेजमेंट से भी सवाल किया जाएगा, अगर तुम्हारे कॉलेजों में अगर किसी की बेटियों और दूसरों के बेटों ने आकर अगर जिना की तरफ कदम बढ़ाया है, बदकारियों की और हरामकारियों की तरफ कदम बढ़ाया, तो कॉलेज के वो जिम्मेदारों से भी अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, उनकी भी पकड़ होगी। ये मत समझो कि तो दूसरों के बेटे हैं, दूसरों की बेटियां हैं, मुझे क्या करना पड़ा, मेरा तो कॉलेज है भैया, मेरी तो स्कूल है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बेटियों को और बेटों को गलत राहों से बचाने का पहला काम आप ये करें। बल्कि ठीक है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों से मैं कहूंगा कि अगर कर सकते हो तो जरूर करो कि किसी भी तरीके से ये मखलूत तालीम जो हो रही है,
جو اختلاط جو ہو رہا ہے بیٹوں اور بیٹیوں کا، جو مل کر ساتھ رہ کر پڑھائی جو ہو رہی ہے، یہ کسی بھی حال میں جیسا بھی ہو سکتا ہے، اس پر جو بھی روک لگا سکتے ہو یا جیسا بھی اس کو سدھار کر سکتے ہو، اللہ کے واسطے اس کی طرف قدم بڑھا. ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے گا، اے مولوی اللہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے. ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، سب ہو سکتا ہے. جی ہاں. اب یہ بچوں کو ظاہر بات ہے کہ دینی تعلیم اور تربیت نہیں ہے، تو پھر یہ جناب پھر غلط قدم بڑھا رہے ہیں. کئی ایسے واقعات سامنے آئے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی اور بعد میں بڑی تکلیف سے وہ گزر رہی ہے، یہاں تک کہ اپنی ان کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، وہ آتما ہتیا کر رہی ہے. جی ہاں. اب آئیے تھوڑا سا ایک اور وقت بھی کم ہے تو میں صرف تھوڑا جلدی اشارے کرتے جاؤں گا کہ پہلی چیز میں نے جیسے ماں باپ سے کہا کہ ماں باپ ذمہ دار ہے، ایسے اب آئیے اس کو روک تھام کے لیے کیا کیا جائے. تو میں پھر کہوں گا، خاص طور سے یہ کہوں گا کہ علماء کرام عوامی جلسوں میں، عوامی جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، لوگوں میں جتنے بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، وہ اب خاص طور پہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر خطاب کرے، بیانات کریں. جی ہاں، میں علماء سے بھی کہوں گا کہ بیانات کریں. جی، اور لوگوں کو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے آگاہ کریں، کیونکہ لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے. جی ہاں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آخرت کیسے تباہ ہو رہی ہے. تو اس لیے میں علماء سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ عوامی جہاں پر بھی اجلاس ہو رہے ہیں تو اب حالات پورے ملک میں بڑے بگڑ رہے ہیں، تو عوام میں جہاں جہاں بھی آپ لوگ بیانات کر رہے ہیں، میں علماء سے کہوں گا، واعظین سے کہوں گا، مبلغین اور مقررین سے کہوں گا کہ جہاں جہاں آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں تو خاص طور سے وہ اس موضوع پر خطاب کریں، بیانات کریں. جی ہاں. ایسی دوسری چیز، اس خطرناک وبا کو، یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وبا ہے، اگر اس کو روکنا ہے تو دوسری چیز، خواتین کے زیادہ سے زیادہ اجتماعات رکھے جائیں. میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہا، اور میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں تو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم میرا بیان رکھ رہے ہو یا کسی بھی عالم کا پروگرام یا بیان رکھ رہے ہو تو وہاں پر کسی ہال میں پردے کے ساتھ پوری طریقے سے عورتوں کو بھی وہاں پر جمع کرے، اور مائک سسٹم وغیرہ چھوڑ کر عورتوں کو بھی جمع کرے، کیونکہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے، مرد تو جمعہ میں سن رہے ہیں، بیانات میں سن رہے ہیں، اجتماعات میں جا رہے ہیں، علماء سے تعلق ہے، لیکن عورتوں کو اجتماعات اور دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا، اور اب موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے تو موبائل سے وہ کھیل رہی ہے، اور فیس بک اور واٹس ایپ پر وہ کھیل رہی ہے، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اس لیے عورتوں کو دینی بیانات اور اجتماعات میں جانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں علماء سے بھی کہوں گا اور تمام لوگوں سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ محلوں میں عورتوں کے دینی اجتماعات کا انتظام کریں، ہفتے میں 1-2 بار عورتوں کو جمع کریں، کسی عالم کو بلائے، ان کے سامنے دین کی بات پیش کریں. بلکہ میں ایک اور بات کہوں گا اماموں سے بھی اور ٹرسٹیوں سے بھی، جو مسجد کے ٹرسٹی ہے، کہ آپ کی مسجد کا ساؤنڈ سسٹم جو ہے، مائک سسٹم، وہ مسجد کے قریب کسی ایک ہال میں آپ چھوڑ دیں، جس ہال میں 100-200 عورتیں بیٹھ سکتی ہو وہاں پر ہال میں چھوڑ دیں، اور کوشش کرے کہ وہاں پر محلے کی گلی کی عورتیں آ کر جمعہ کا بیان جو مولانا صاحب مسجد میں دے رہے ہیں، امام صاحب، وہ عورتیں بھی سنیں. اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. جی ہاں. اور ان میں دوسرے اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی ماحول چل رہا ہے، بیٹیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے، تو عورتوں کے اجتماعات میں جو بھی آپ دیگر موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو اس موضوع کو بھی خاص طور سے چھیڑے ہیں. جی ہاں. ایسی تیسری چیز، خاص طور سے پرسنل بورڈ سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جو بات کہی ہے اس کو بھی خاص طور سے میں سامنے رکھتے کہہ رہا ہوں کہ جتنے ائمہ مساجد ہے، جمعہ کے خطبات اور قرآن و حدیث کے درس میں اس موضوع کو ابھی فی الحال، کیونکہ یہ وبا خطرناک بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیسے بڑے بڑے ٹیکے ہندو جوانوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور نقاب میں ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور شادیوں کے لیے تیار ہو رہی ہے، اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہے. تو اب ائمہ مساجد کے خطبات اور قرآن و حدیث کے جو بھی درس ہوتے ہیں، تو اب ائمہ مساجد اور مقررین اور واعظین کی ذمہ داری کہ وہ اس ٹاپک پر زیادہ بات کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کس طرح اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. لوگوں کو بتائیں، عام آدمی کو، کیونکہ گھروں میں عام آدمی جو ہے وہ صحیح انداز میں ہماری بیٹیوں بچیوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. باپ کو ٹائم نہیں ہے،
جی ہاں، اب وہ 10 گھنٹے باہر رہتا ہے، 12 گھنٹے باہر رہتا ہے، اور گھر پر آنے کے بعد 2-3 گھنٹے موبائل پہ رہتا ہے. اس کو بیٹیوں کی تربیت کرنے کا موقع نہیں، بیٹیوں کے ساتھ کے دین کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں. اس لیے میں نے 2 دن پہلے جو میرا بیان تھا اور پچھلے ہفتے جمعہ کا بھی جو بیان تھا، تو میں نے یہ بھی کہا کہ آج آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، یاد ہوگا آپ کو، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے ایک سسٹم دیا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم کی جائے، گھروں میں کتاب کی تعلیم کی جائے، یعنی دینی احادیث وہاں پر پڑھی جائے، کچھ اسلام کی باتیں پڑھی جائے، گھروں میں دینی کتاب کو پڑھا جائے. پہلے ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ آسان کتاب ہمارے ہاتھ پہ تھمائی دی کہ آپ فضائل اعمال گھر میں پڑھو اور فضائل صدقات آپ گھر میں پڑھو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہی پڑھو، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی بہتر کتاب دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم کا اہتمام کرو. آج افسوس ہے کہ گھروں میں کتابی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو گھروں میں جب ماحول ہی نہیں مل رہا ہے تو بچیاں وہ دن بھر سیریل میں لگی ہے، فلموں میں لگی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، موبائل گیم میں لگی ہے، گندگیوں میں لگی ہے، تو ان بیٹیوں کو، گھر کی عورتوں کو، بچوں کو دینی ماحول مل ہی نہیں رہا ہے. میں آپ سے آج یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ گھروں میں کتابی تعلیم کا اہتمام کرو. 10 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح. ایک حدیث بیٹیوں کے سامنے، گھر کی عورتوں کے سامنے سب کو جمع کر لو، بیٹیوں کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، جو بھی گھر میں آپ کی عورتیں ہیں، جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جمع کر لو اور باقاعدہ ان کو بٹھا کر ان کے سامنے کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کرو، دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کرو، صحابہ کی قربانی ان کے سامنے پیش کرو، صحابیات کی قربانی ان کے سامنے پیش کرو. حضرت سمیہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ، حضرت رقیہ، امہات المومنین اور صحابیات نے کیسے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دی، کیسے وہ دین سے، اسلام سے، نبی سے محبت کرتی تھی، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. ایسی تمام چیزیں گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ عورتوں کے سامنے پیش کرو. جب ہم یہ ماحول دیں گے تو گھروں میں ماحول بنے گا. آج ہم نے یہ ماحول نہیں دیا تو گھروں کا ماحول سب کو معلوم ہے. آج ہمارے بیٹے جو ہے وہ باقاعدہ برتھ ڈے کر رہے ہیں، مدرس ڈے، جب ماں اور باپ مدرس ڈے اور فادر ڈے منا رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، جب ہم بچوں کو گھروں میں مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر دے رہے ہیں، تو ہم کہاں سے امید کر سکتے ہیں کہ پھر یہ اولاد کوئی اچھے کام کرے گی اور ان کی زندگی میں دین آئے گا. پھر یہی اولاد آگے چل کر آپ کو، ہم کو لات مار کر کفر کی زندگی اختیار کرنے پر بھی تیار ہو رہے ہیں. پھر ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. جی ہاں، تو والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے. خاص طور سے میں کہوں گا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل وغیرہ پر گہری نظر رکھیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرے. اگر آپ کو بیٹیاں ہیں تو لڑکیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو گرلز اسکول میں پڑھائے، جہاں پر صرف بیٹیاں ہی پڑھتی ہے. اس بات کا اہتمام کریں کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات، یہ بھی جملے پر دھیان کریں کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات گھر سے باہر نہ گزریں. جی ہاں، ورنہ اسکول کے علاوہ بھی اوقات گھر سے باہر جب گزر رہے ہیں تو حالات خراب ہو رہے ہیں. اور ان کو سمجھائیں کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے. میری بیٹی اس کو سمجھائے کہ ہماری شادی غیروں سے نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں، اور پھر جو ملی مذہبی تنظیمیں ہیں ان سے میں کہوں گا کہ عام طور پر جو لڑکے یا لڑکیاں، ابھی آج کل کیا چل رہا ہے کہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے جو شادی کرنے کا اختیار ہے، ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا دھرم چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی شخص جب وہ بالغ ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی مرضی سے وہ کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں آزادی دی گئی ہے. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ کچھ دنوں پہلے وہاں پر باقاعدہ رجسٹری کروانی پڑتی ہے اور کہ بھائی فلاں سے میں شادی کر رہی ہوں یا فلاں سے میں شادی کر رہا ہوں. تو وہ جو رجسٹریشن آفس ہوتے ہیں جہاں پر رجسٹری ہوتی ہے، میں مذہبی تنظیموں سے یہ کہوں گا اور علاقے کے تمام ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا کبھی رجسٹری آفس میں جا کر بھی انکوائری کیا کریں کہ آج یا اس ہفتے کتنے مسلمان لڑکوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کی درخواست دی ہے کورٹ میرج کی، یا کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کی رجسٹری آفس میں اپلیکیشن دی ہے. تو ان کے ناموں کی فہرست پہلے سے وہاں سے رجسٹری
رجسٹری آفس سے جاری کر دی جاتی ہے تو دینی تنظیمیں اور دینی جماعتیں اور مدارس کے اساتذہ اور علماء اور ذمہ داران اور اساتذہ اور آبادی کے جو گاؤں کے محلے کے علاقے کے جو معتبر لوگ ہیں اور جو اہم شخصیتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پتے ڈھونڈ کر ان کے گھر تک پہنچیں اور انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ اس نام نہاد نکاح کی صورت میں ان کی پوری زندگی حرام کام میں گزرے گی. ماں باپ کو بھی سمجھائیں. لیکن عام طور سے خبریں یہ آ رہی کہ جو پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے پتے ڈالے جاتے ہیں, پورا پتہ نہیں ڈالا جاتا ہے. آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا. مثال کے طور پر جلگاؤں میں اگر کسی لڑکی نے دیا ہے پتہ جلگاؤں کا تو وہ اتنے ہی لکھے گی فلا فلا جلگاؤں. اب جلگاؤں اتنا بڑا ہے کہاں اس کو تلاش کیا جائے, بمبئی اتنا بڑا ہے کہاں تلاش کیا جائے. تو اس میں رجسٹری آفس میں مکاری یہ ہوتی ہے, یا باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرامی پن اندر کرتے ہیں اور ان کو رائے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ایسا ایسا لکھا ہو, جس سے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ان کا گھر مل ہی نہیں پائیں گے, ان تک پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن خیر, اگر دینی ملی تنظیموں اور ذمہ دار لوگ اگر دماغ میں بٹھا لے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے, ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک ٹیم ایسی بن جائیں جو اس کام پر بھی کرے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ رجسٹری آفس میں اگر مل جائے کہ فلاں لڑکی مسلمان کی ہے, فلاں ہندو سے شادی کر رہی ہے, تو اس کا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے تو کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر جا کر اس کے ماں باپ کو, اس لڑکی کو, یا اگر کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے بھی شادی کر رہا ہے تو اس مسلمان بیٹے کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ ہمارے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور اللہ انہیں کامیاب بھی کر رہا ہے. جی ہاں, ایسے ہی لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے سرپرست اس بات کی فکر کریں. دیکھیے, اگر بیٹیوں کو غلط راہوں پر جانے سے روکنا ہے, اگر بیٹوں کو غلط راہوں پر جانے سے روکنا ہے, تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سرپرستوں کو یعنی ماں باپ کو, پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ شادی میں بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہے ہیں. اب بالغ ہو گیا یہ 18 سال میں, 15 سال میں, اب حد ہو گئی بھائی. 20 سال کے اندر اندر بیٹوں کی شادی کرو. جی ہاں, بیٹیوں کی شادی کرو. اب بیٹا ہو رہا ہے جناب 35 سال کا ڈنگرا ہو گیا ہے نا, اور ابھی تو پڑھ ہی رہا ہے. بیٹی 25 سال کے اوپر چلی جا رہی ہے اور ابھی تو پڑھ ہی رہی ہے, اور ابھی تو ہم پڑھا ہی رہے ہیں. دیکھو میری بات بری لگی, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے پاگل بھی کہے ہیں, لیکن یاد رکھو جو بیٹے اور بیٹیاں, ٹھیک ہے ایک بات میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے اگر مان لو وہ کفر کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن زنا کی طرف تو جا رہے ہیں. ماں باپ بڑے خوش ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اور میری بیٹی تو ماشاءاللہ. اور میرے بھائیو, یہ شیطان نے, موبائل نے ان کو زنا کی طرف تو ان کے قدم بڑھا دیے ہیں. جی ہاں, وہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں, وہ ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں, وہ پیروں کا زنا کر رہے ہیں. تو بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی میں دیری بھی انہیں زنا کی طرف لے جا رہی ہے, اور پھر کبھی کبھی تو انہیں کفر اور کافروں کے ساتھ بھی لے جا رہی ہے. بچوں کی شادیوں میں دیری نہ کرو. جی ہاں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی نے کہا ہے اور قرآن نے کہا ہے, میرے آپ کے رب نے کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح کرو, اپنی بیٹیوں کا, جب ہم ان کے جائز کیونکہ یہ فطری ہے, یہ نیچرل خواہشات ہے, جب ہم ان کے جائز خواہشات کا جائز طریقے سے انتظام کر دیں گے تو وہ زنا کی طرف جائیں گے ہی نہیں. آج فیشن بنتا جا رہا ہے زنا, بلکہ دو لڑکوں میں فیشن بنتا جا رہا ہے کہ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ میں افیئر کرنا یہ فیشن کی بات ہے. اور زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ جناب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو فیشن بن گیا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو اگر زنا, حرام کاری, بدکاری سے بچانا ہے اور خود کو بھی دنیا میں بھی شرمندگی سے بچنا ہے اور آخرت میں بھی اگر ناکامی سے بچنا ہے, تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو. اور سب سے زیادہ تاخیر جو ماں باپ کر رہے ہیں وہ یا تو پڑھائی کے نام پر کر رہے ہیں شادی میں دیری, یا تو پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں بس ان کی لڑکی تھوڑی سی خوبصورت ہے تو ان کو انتظار ہے کسی نوکری والے کا رشتہ آئے گا, کسی آفیسر کا رشتہ آئے گا, اور کسی بڑے سرکاری جاب والے کا, سرکاری نوکر کا رشتہ آئے گا. جی ہاں, وقت ختم ہو گیا, میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں.
تو اس اچھا رشتہ آئے گا. پھر اس کے بعد بھی یہ ہو گیا کہ 30 سال کی بیٹی ہو گئی, 32 سال کی بیٹی ہو گئی, اچھے رشتے کی تلاش میں, نوکری والے کی تلاش میں, اور پھر جناب پھر وہ کسی باورچی کو اور کسی رکشہ چلانے والے کو دینے کو بھی تیار ہے, کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کے بھی غلط قدم جا سکتے ہیں. ماں باپ بھی بڑے ذمہ دار ہیں, ماں باپ بھی بڑے ذمہ دار ہیں. اس لیے میں خاص طور سے کہوں گا کہ شادیوں میں دیری نہ کرو. اور دوسری ایک وجہ جو زنا کی طرف بچے ہمارے بڑھ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شادیاں مشکل بھی ہو رہی ہے. تو شادیوں کو آسان بناؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے, حرام کاری مشکل ہو جائے. آج کچھ علاقوں میں بیٹیوں کی عمر 30 سال ہو جا رہی ہے, 32 سال ہو جا رہی ہے, 27 سال ہو جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں شادیاں بڑی مشکل ہے, بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے شادیوں پر. جب جا کر شادی ہوگی تو اب باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنا پیسہ لاکھوں روپے جمع کرتے کرتے بیٹی کی عمر بڑھ رہی ہے. تو اب شادیاں مشکل ہونے کی وجہ سے, نکاح مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی باقاعدہ بچے اور بچیاں زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی, تو سادگی کے ساتھ نکاح کو عام کرو تو تم اپنے سماج کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر کو بچا پاؤ گے, نسل کی حفاظت ہوگی. جی ہاں, اور تمہارا ہمارا قیمتی مال بھی برباد نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہوں, میں نے لکھنؤ, حیدرآباد اور اورنگ آباد اور کئی علاقوں, ہو سکتا برا لگے آپ لوگوں کو نام لے رہا ہوں, میں نے کئی علاقوں پہ دیکھا ہوں کہ باقاعدہ لاکھوں روپے منگنیوں پر خرچہ کر رہے ہیں. لاکھوں روپے کا 10 لاکھ کا ہال, 20 لاکھ کا ہال, جس میں ہوٹل کا خرچہ. اللہ کی قسم, جن مالداروں نے یہ رواج بنایا ہے اور جو لوگ جھوٹی شان دکھانے کے خاطر اگر شادیوں کو, نکاح کو مہنگے کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں, وہ کرمنل ہے, وہ کرائم کر رہے ہیں, وہ جرم کر رہے ہیں. جو لوگ شادیوں کو مہنگی کر رہے ہیں وہ کرائم کر رہے ہیں, وہ جرم کر رہے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی مجرم بن رہے ہیں. کیونکہ نکاح جب مشکل ہوتا جائے گا تو پھر زنا آسان ہوتا جائے گا. آئیے آخر میں ایک اور اہم بات کہہ دوں کہ کچھ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی, تو اس میں 2 چیزیں اور میں جو ذہن میں آ گئی, تو کہہ رہا ہوں کہ بیواؤں سے, ہمارے سماج میں بیواؤں سے شادیاں کرنے کا رواج ختم ہو رہا ہے. شروع ہی نہیں ہو تو ختم ہونے کی کہاں بات ہے نا. ایک تو سب سے پہلی بات تو بیچاری جو بیوہ ہو جاتی ہے, اس کا شوہر مر گیا تو اس کی زندگی, بیوہ کی زندگی بالکل یوں سمجھیے کہ پہلے ستی ہوتی تھی. جیسے اوروں کے پاس میں رواج تھا, ہندو بھائیوں میں رواج تھا کہ جس کا مرد مر جاتا اس کی عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا, جسے ستی کی رسم کہتے تھے. الحمدللہ وہ ہمارے پاس نہیں تھی اور ابھی ہندو بھائیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے, لیکن عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا, اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن آج بھی میں کہوں کہ ستی کی رسم تو ختم ہو گئی ہے, لیکن آج بھی سماج میں بیوہ کو منحوس کی طرح دیکھا جا رہا ہے. مسلمان عورتیں بھی کہتی ہے, پڑھی لکھی نہیں, پڑھی لکھی بھی, اور جاہل عورتیں بھی, جس عورت کا شوہر مر گیا تو خاندان اسے منحوس سمجھتا ہے. بلکہ کچھ عورتیں تو اللہ ان کو معاف کرے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکن نے اپنے شوہر کو کھا گئی. ارے اس کا شوہر مرا ہے, اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اب وہ منحوس نہیں ہے. تو بیوہ کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے, مشکل بنا دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیواؤں کا حال یہ ہو گیا جناب کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو خاندان بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے, بھائی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سماج بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر میرے پاس میں ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ بیوہ عورتیں اگر یا تو وہ اگر 1-2 بچے ہیں تو پھر وہ اوروں کے یہاں برتن مانجتی ہے یا پھر کام کرتی ہے, اور پھر زمانہ تو بڑا گھٹیا ہے, بڑا گندا ہے, اور پھر ہوس بھری نگاہیں کہیں نہ کہیں وہ ہوس بھرے لوگوں کا شکار ہو جاتی ہے, اور پھر وہ زنا اور بدکاری کی طرف بڑھ جاتی ہے. اور کئی واقعات ایسی بھی ہو رہے ہیں کہ بیواؤں پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے بیوہ بیٹیاں اور بیوہ عورتیں بھی حالات مجبوری میں, کیونکہ زندگی ان کے لیے اتنی کٹھن اور جہنم بن جاتی ہے کہ وہ بھی غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے, کافروں کے ساتھ جا رہی ہے. تو بیواؤں کو اسلام نے ایک مقام دیا ہے, ان کو بے سہارا نہ چھوڑو. گھر بار والے بھی چھوڑ رہے ہیں. اچھا, ساس سسرال والے تو بالکل اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے بیٹے کو کھا گئی, تو سسرال والے تو اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے گھر کی بہو تھی ہی نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی اور ماں باپ بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں.
ایسے بھی واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کرتا میں. تو بیواؤں کے حالات پر غور کرو، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر زنا سے بچنا بھی چاہتے ہو اور سماج کو بھی زنا سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو جو اسلام نے، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم، اگر اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو 2 سے شادی کرو، 3 سے شادی کرو، 4 تک کے اسلام نے جو اجازت دی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں تو مسلمانوں میں مسلم بیٹیاں جو ہے، چاہے وہ طلاق شدہ ہو، کیونکہ طلاق شدہ لڑکیوں کا بھی بڑا برا حال ہو رہا ہے، تو طلاق والوں سے عام طور سے شادی نہیں کرتے، اور طلاق والی بیٹیاں بھی سمجھ لے، جو بیٹیاں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے طلاق لے لیتی ہے، وہ بیٹیوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے طلاق کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر کوئی تمہیں دوسرا شوہر، پہلی بات تو یہ یقین نہیں کہ دوسرا شوہر ملے گا تو وہ اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو بعض بیٹیاں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے، شوہر کو چھوڑ دے رہی ہے. تو وہ طلاق والی بیٹیاں بھی سمجھ لیں کہ یا بیٹیوں سے، جن بیٹیوں کی طلاق نہیں ہوئی ہے اور گھروں میں اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہے تو بھی میں ان سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، وہ زندگی تمہاری بھلے ہی تکلیف کے ساتھ ہے مگر وہ زندگی تمہاری بہت قیمتی ہے، کیونکہ جن بیٹیوں نے طلاق لیا ہے نا، ہم نے ان کی زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کے پاس یا تو وہ آتم ہتیا کی طرف بڑھ جاتی ہے یا وہ غلط راستوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، یا دوسرا شوہر مل گیا تو دوسرا شوہر اگر مل گیا تو وہ بھی زندگی بھر تانے دیتا ہے، اس کے گھر بار والے بھی تانے دیتی ہے کہ اگر تو اچھی رہتی تھی تو پہلے نے تجھے کیوں چھوڑا، پہلے سے تو نے کیوں طلاق لی. تو زندگی بھر اس کو تانے ملتے ہیں. تو خیر، تو مطلقہ بیٹیاں اگر طلاق ہو گئی ہے تو سماج میں یہ رواج، یہ ماحول بننا چاہیے کہ طلاق شدہ بیٹیوں سے بھی شادی کی جائے، طلاق شدہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کی جائے، جو بیوہ ہو گئی ہے ان سے شادی کی جائے. اس لیے اسلام نے یہ رکھا ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو تم 2 3 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. مگر کیا کریں، جہالت نے ہمیں ایسا لے ڈوبا ہے کہ عورتوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کا شوہر 10 جگہ زنا کرے، غلط منہ مارے، عورتوں کو 10 جگہ وہ زنا کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کاری بدکاری کر رہا ہے، تو عورتوں کو بھی وہ چل رہا ہے. اس کا شوہر 10 جگہ غلط تعلقات کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے نکاح کر لے، شادی کر لے، یہ عورتوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، گھر کی عورتوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. سوتن میں کیسے برداشت کروں گی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو مر جاؤں گی، اور یہ کیسے ہو سکتا، اور میں تو سماج میں ذلیل ہو جاؤں گی، میرا خاندان کیا بولے گا، اور میرے میں کوئی کمی تھی، اس کا مطلب جبھی تو اس نے دوسری شادی کیا. یہ سب پاگل باتیں ہیں. مردوں سے میں کہوں گا کہ اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو دوسری شادیاں کرو. جی ہاں، مطلقاؤں کو بھی سہارا دو، بیواؤں کو بھی سہارا دو، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور عورتوں سے بھی کہوں گا کہ پاگل پن مت کرو. اپنے شوہروں کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اپنے شوہروں کو دوسری تیسری کرنے کی اجازت دو. تھوڑا سا برا لگے گا، ہو سکتا ہے میرا یہ بیان سن کر عورتیں جو ہے بد دعا بھی دے دے یا غلط کمنٹ بھی کر دے، ہے نا، لیکن نہیں میری بہنوں، جذبات الگ چیز ہے اور سچائی الگ چیز ہے. آج تمہارے شوہر زنا کر رہے وہ تمہیں برداشت ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے نکاح کرے وہ برداشت نہیں. ایسا سماج میں اگر اس نے دوسری شادی کر لیا تو ارے باپ رے، جیسا اس نے زنا کر لیا، زنا کر رہا، منہ مار رہا ادھر ادھر، جب کوئی سماج نہیں بولتا ہے. اور اگر نکاح کیا، شادی کیا، تو پورا سماج میں بھی وہ ماں، ارے ماں اس نے دوسری شادی کر لیا، ارے واپس دوسری شادی کر لیا، جیسے اس نے کیا معلوم کیا کیا. ارے اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو نبی کو مانتے ہو نا، تو نبی کی یہ بات بھی تو مانو. قرآن کو مانتے ہو نا، تو قرآن کی یہ بات بھی تو مانو. قرآن میں یہ کہا گیا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور اگر جذبات ہے اور دوسری سے شادی کر سکتے ہو، ہے نا، تو بالکل شادی کرو، ہے نا. اچھا، بعض عورتوں کے دماغ میں جہالت بھری ہے کہ پہلی عورت کی اجازت لینا ضروری ہے. تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ پہلی عورت کی اجازت لینا اگر اسلام نے ضروری رکھا ہوتا تو زندگی میں کبھی کسی کی دوسری شادی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ کوئی عورت اجازت دے ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ پاگل پن ہے. اگر
پوری قوم کو پورے سماج کو اگر بچانا چاہتے ہو زنا سے بدکاری سے حرام کاری سے تو بیواؤں پر بھی دھیان دو مطلقہ عورتوں پر بھی دھیان دو ان کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کرو اور پھر یہی کہوں گا کہ مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کے بہتے قدم روکے جا سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں جو میں نے بھی بتایا ہلکا ہلکا سا میں نے آپ کو بتایا اگر ہم یہ کام کر لیں ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہم ان بچوں کو روک سکتے ہیں بیٹیوں کو روک سکتے ہیں بیٹوں کو روک سکتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرما رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا ہر بلا سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر وائرس سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے حبیب کے صدقے نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين